تو ان کے پاس جو چوکھٹ چھوٹی تھی آنے والے جھک کے آتے تھے. حضرت بندہ نواز جب قریب آ گئے تو حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ چوکھٹ جو چھوٹی تھی وہ اوپر ہو گئی اور حضرت بندہ نواز اندر داخل ہوئے. مطلب چوکھٹ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ بندہ نواز جھکے. میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کو تاریخ قندھار، مشاہیر قندھار، پنج گنج، دکن کے اولیاء پر لکھی گئی کتابیں، سیر گلبرگہ اور گلزار آصفیہ، محبوب ذی المنن، یہ ساری کتابوں کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. مطلب ہواؤں کی باتیں نہیں، اس سے سنے اس سے سنے. آپ کو قتال کیوں بولتے ہیں؟ قتال کا مطلب خوب مارنے والا. کیا مطلب ہے؟ نفس کو اتنا مارے کہ وہ مر گیا. جیسے ایک آدمی کو مارا تو قاتل ہوتا، کئی لوگوں کو مارے تو قتال ہوتے. نفس کو اتنا مارے حضرت بندہ نواز کے والد کے نفس مر چکا تھا، ان کا خواہش نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کا لقب قتال بنا. جب آپ کے آستانے اور درگاہ کے قریب آئے تو پنجوں پہ چلنے لگے، پاؤں پورا زمین پہ نہیں رکھے. حضرت بندہ نواز زیارت کر کے واپس ہوئے. واپس ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ایک عجیب سا مسئلہ ہم نے دیکھا، اب تک ہم نے آپ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا. تو ارشاد فرمایا کہ میں جب سواری سے اترا تو دیکھا دراصل حضرت مخدوم سرور مخدوم کے آستانے کے اطراف میں فرشتوں کا ہجوم ہے. تو فرشتوں کی کثرت دیکھ کے میں بھی تعظیماً اتر گیا حضرت کی تعظیم کے لیے. پھر جب میں قریب گیا تو اتنی مخلوق خدا تھی جو عام لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی تھی. اگر میں قدم زمین پہ رکھتا تو ان کے پاؤں سے میرا پاؤں ٹکرانے کا ڈر تھا، تو اس لیے میں نے قدم بھی پورے نہیں جمائے، پنجوں کے بل چلتا ہوا ان کے آستانے پہ گیا. تو حضرت سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت حضرت بندہ نواز نے کی. ان کے پاس روحانی دستر بچھتا تھا اور روحانی غذائیں رکھی جاتی تھی. اللہ کی معرفت کی غذا، رب کی محبت کی غذا، اللہ کی قربت کی غذا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لاکھوں رنگ، صبغت اللہ، قرآن جس کو کہا اللہ کا رنگ، وہ رنگ میں چڑھتے تھے. رنگ بولے تو یہ دنیا کے رنگا نہیں، لال پیلے ہرے نیلے اودے. لیٹ جاتے اپنا چہرہ بندہ نواز کے پاؤں کو لگا کے سو جاتے تھے. آپ جب جاگتے تو ڈانٹتے، فرماتے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے کہ لا یعلم الجوہر الا الجوہری، یعنی جوہری ہی ہیرے کو پہچانتا ہے، ہر کوئی ہیرے کو نہیں جانتا. یہ کہہ کے وہ چلے جاتے تھے. اتنی قدر کرتے تھے حضرت بندہ نواز کے لوگ. ویسی شخصیت ہے، آپ کیا جانیں گے ان کے بارے میں. حالات تو پتہ چل رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا عوالم دیکھ لیتے تھے اور کیسی مخلوقات آپ کو دیکھ لیتی تھی. خیر، تو حضرت علاء الدین الندی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے. جب آپ مرید بنے تو چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں علاء الدین آپ مجھ سے استفادہ نہیں کر سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، عمر میری زیادہ ہو چکی ہے. آپ اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بندہ نواز سید محمد گیسو دراز کی صحبت میں رہو. حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے وصال کے بعد سید محمد نام کے کئی بزرگ آئے، کسی کے لیے قفل نہیں کھلا. حضرت بندہ نواز آئے، ہاتھ لگائے، قفل کھل گیا. جب وہ کھانا نکالا گیا تو تر و تازہ گرم تھا، 22 سال پہلے جیسے رکھا گیا تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارا عقیدہ ہے. اب جن کو نہیں معلوم وہ لوگ بولتے یہ کیا کہانی ہے وہی، ان کو تو وہی سمجھ میں آتا. آپ قرآن شریف کی آیت پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے. اور حاضرین، گلبرگہ شریف سے اور آگے اگر آپ ادھر سے رائچور کی روڈ پہ آئیں گے شاہپور کی طرف، تو اندر کے علاقے میں ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ تھا سگر. اس علاقے کو کہتے ہیں کربلائے ثانی، کیونکہ وہاں جو بزرگ ہیں حضرت صوفی سرمست فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ نواز سے پہلے تشریف لائے تھے. یہاں پر انہوں نے دین کے دشمنوں سے جنگ کی تھی اور غالباً اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے. حضرت بندہ نواز چاند کو دیکھ کے فرمائے چندہ نکلا. حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ نواز نے پیدا ہوتے ہی چندہ کہا، اس لیے ان کا لقب چندہ حسینی مشہور ہوا. تو یہ روحانی کیفیت کے بزرگ ہیں. تو حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے بھی حضرت بندہ نواز آتے تھے. اور جب آتے تھے تو بیل بنڈی میں گلاب لے کے آتے تھے، بیل بنڈی میں پر گلاب لے کے آتے تھے. ایک ایک مزار پہ ایک ایک پھول رکھتے تھے، تو سارے مزار پہ وہ پھول کافی ہو جاتے تھے. اتنے وہاں پہ مزار ہیں شہداء کے. ان کی زیارت کے لیے بھی حضرت بندہ نواز آتے تھے. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ذوالقعدہ کی آج 13ویں تاریخ ہے. 15ویں ذوالقعدہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صندل مبارک کا دن ہے، اور ذوالقعدہ کی 16ویں تاریخ یعنی آنے والے پیر کا دن حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کا دن ہے. حاضرین، اس سے پہلے ایک جمعہ میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اہل بیت کرام سے متعلق محبت اور آپ کے ارشادات کا ذکر کیا گیا تھا. آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کا دہلی سے دکن کا سفر، اور اس درمیان میں آپ کی ملاقاتیں اور زیارتیں کن حضرات سے ہوئی. یہ کچھ تفصیل آپ کے گوشے گزار کریں گے، کیونکہ ان ملاقاتوں میں اور ان زیارتوں میں بھی امت مسلمہ کے لیے بڑی نصیحت ہے اور بہترین سبق ہے. چنانچہ حاضرین، حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے لیے دکن کا علاقہ نیا علاقہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کے آبا و اجداد اگرچہ کہ دوسرے ملک سے افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور حضرت کے والد گرامی سید یوسف حسینی راجہ خطال رحمۃ اللہ علیہ دولت آباد میں حضرت بندہ نواز کے بچپن میں تشریف لائے تھے. 2 سال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ دولت آباد دکن میں قیام فرما رہے اپنے والدین کے ساتھ. 2 سال کے بعد آپ کا جب وصال ہوا والد محترم کا، تو حضرت بندہ نواز کی والدہ ماجدہ نے آپ کو واپس دہلی لے گئی. پھر 80 سال کی عمر میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ دکن آئے. آپ کا ارادہ دکن میں کسی ایک مقام پر قیام کا تھا. چنانچہ سب سے پہلے آپ دہلی سے گوالیار، پھر گوالیار سے دولت آباد تشریف لائے. گوالیار میں وہاں کے قاضی اور ان کے بھائی، قاضی حضرت علاء الدین تھے، ان کے بھائی حضرت شمس الدین. یہ حضرات کے اصرار پر چند دن حضرت بندہ نواز گوالیار میں قیام فرما رہے. اور یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ دہلی سے دولت آباد آنے کے درمیان گوالیار میں آپ کے جو مرید اور خلیفہ تھے حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیمار ہوئے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگ بیماریوں کو لے کر اور بیماروں کو لے کر آتے، گزارش کرتے کہ حضرت آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ باطینی قلب رکھتے تھے، نور بصیرت رکھتے تھے، دل کی آنکھ سے دیکھتے تھے، جس کے حق میں شفا لکھی ہوئی ہے آپ ان کے لیے دعا فرماتے. بیماری میں شفا اگر لکھی ہوئی ہے تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا یا علم ہوتا کہ یہ بیماری سے نجات نہیں ملنے والی ہے، یعنی اس بیماری کا آخرکار نتیجہ دنیا سے رخصت ہونا ہے، موت ہے، تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گزارش کرنے والے لوگوں سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بزرگ بنایا ہے، لیکن اللہ نے اپنی خدائی ہم کو نہیں دی. خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو شفا دے، وہ چاہے تو شفا نہ دے. ہم دعا کر سکتے ہیں، تو دعا کرنے کے وقت میں بھی آپ ان کے حالات کیا ہیں، مطلب بیماری سے شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی اپنے علم کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر جان لیتے تھے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے، اے بچوں ہٹو، آپ لوگ ہٹو، دور بیٹھو، باتیں کرنے کو نہیں آتے مسجد میں. تو
تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ایسے کیسے معلوم رکھتے تھے کہ اس کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو حاضرین، یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ آج آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیے، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جائیے، سیریس اگر کوئی معاملہ ہے تو ڈاکٹر صاحب بولتے 2-4 گھنٹے کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر کو کیسے معلوم ہوتا تھی؟ بلکہ تجربہ ہے، یا پھر کوئی تدبیر ہے، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ، اندرونی کوئی تدبیر ہے یا پھر تجربہ ہے۔ تو جیسے ایک عام انسان کو مریض کو دیکھ کر پہچاننے کی صلاحیت ہوتی، تو کیا اللہ والوں کو اتنا دیکھ کے جاننے کی صلاحیت نہیں ہوتی؟ جبکہ وہ پردے کے پیچھے کے اشیاء کو بھی دیکھ لیتے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ ایسا کیسا دیکھتے؟ انکار کی کوئی بات ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث باضابطہ طبرانی کی حدیث ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے رہ کر میدان جنگ میں لڑنے والے صحابی کو فرما رہے ہیں، پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، پہاڑ کے قریب آؤ۔ جمعہ کے دن ممبر پہ مسجد میں کھڑے رہ کر میدان کو دیکھ رہے تھے۔ تو مطلب اللہ کے نبی کے صحابہ دیکھ رہے ہیں، ان کے فیضان سے ان کے ماننے والے بھی دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ۔ تو بہرحال جن کو اللہ نے نعمت دی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اندھے ہیں تو سب کو اندھے نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا۔ تو گوالیار میں جو آپ کے مرید تھے حضرت علاؤ الدین، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں ان کو شفا نہیں ملے گی، اور یہ 10 دن کے مہمان ہیں۔ گنتی بھی بتا دی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، 10 دن کے مہمان ہیں۔ اب دیکھیے وہ کیسے پائے کے بزرگ تھے، صحبت میں کس کی رہتے تھے؟ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر ان کی موت مقدر ہے تو خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائیے۔ یہ بات ہے۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو واویلا مچاتے، روتے، چلاتے، پلاتے، کیا کیا کرتے، لیکن ان کا استقامت دیکھیے دین پر۔ موت واقعی ہے، ہر ایک کو آنے والی ہے۔ جب کوئی چارہ نہیں ہے تو ایک بات تو ضروری ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان پر مرنا بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ساری زندگی کی محنتوں کا پورا پھل آخری وقت اچھا ہونا، خاتمہ بالخیر ہونا، ایمان پر موت ہونا، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر مان لو آپ زندگی کے 70 سال محنت کر لیے دین کے لیے، آخری وقت اگر کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخری وقت ایمان نصیب نہیں ہوا، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت کرے ہر مومن کی، بے ایمانی کے ساتھ اگر کوئی جا رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ساری زندگی بیکار۔ تو اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ان کے ایمان کے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں وہ تو میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی آپ اس بارے میں آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پر خاتمے کی دعا کر چکے۔ واقعتاً 10 دن حضرت وہاں رہے، 10ویں دن ان کا انتقال ہوا۔ خود حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ میں شریک ہوئے، نماز ادا فرمائی۔ تو بہرحال حاضرین، سفر بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی سے گلبرگہ تک، اس درمیان میں کیا حالات ہوئے، وہ باتیں اہم ضروری عرض کر رہا ہوں۔ تفصیلات بہت لمبی ہے، میں ساری باتوں میں نہیں جاتا۔ اگر وہ سفر کے بارے میں صرف ذکر کریں گے کہ حضرت کب نکلے، کہاں ٹھہرے، کس سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا، کیا نصیحتیں فرمائے، 3 گھنٹے لگیں گے، اتنی لمبی داستان ہے، مگر میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں۔ پھر وہاں سے حضرت تشریف لائے دولت آباد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء ہیں، بے شمار آپ کے مریدین ہیں۔ انہی میں سے حضرت بندہ نواز کے والد گرامی حضرت سید محمد یوسف حسینی شاہ راجہ قتال رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں راجو قتال یا راجہ قتال بندہ نواز کے والد ہیں۔ یا حیدرآباد میں جو بزرگ ہیں وہ قتال نہیں ہے، وہ صرف شاہ راجو ہیں، ان کے نام کے ساتھ قتال نہیں ہے۔ بندہ نواز کے والد محترم حضرت شاہ راجہ قتال ہے۔ آپ کو قتال کیوں بولتے ہیں؟ قتال کا مطلب خوب مارنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ نفس کو اتنا مارے کہ وہ مر گیا۔ جیسے ایک آدمی کو مارا تو قاتل ہوتا، کئی لوگوں کو مارے تو قتال ہوتے۔ نفس کو اتنا مارے حضرت بندہ نواز کے والد کے نفس مر چکا تھا، ان کا خواہش نام کی کوئی چیز نہیں تھی،
اس لیے ان کا لقب خطال بنا۔ خیر تو حاضرین، حضرت بندہ نواز نے اپنے والد گرامی کے مزار کی زیارت کی، دیگر اور اولیاء کرام کی زیارت کی۔ جب آپ دولت آباد آئے ہیں اس بات کا علم گلبرگہ کے بادشاہ کو ہوا، تو گلبرگہ میں اس وقت اسلامی سلطنت تھی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں دکن کی پہلی دینی اسلامی سلطنت بہمنی سلطنت ہے جو گلبرگہ میں قائم ہوئی۔ دکن کا پہلا کیپٹل اسلامی سلطنت کا پہلا کیپٹل دکن کا گلبرگہ شریف ہے، اور وہ بہمنی سلطنت سے کئی سلطنتیں بنی، انہی میں وہ نظام شاہی، عادل شاہی، قطب شاہی، آصف جاہی، سب اسی سے نکل کے بنی۔ بہرحال یہ پہلی سلطنت تھی۔ تو اس سلطنت کا دوسرا بادشاہ، پہلا بادشاہ حسن گنگوئے تھا، بہمنی سلطنت جس نے قائم کی۔ دوسرا بادشاہ فیروز شاہ۔ تو فیروز شاہ بہمنی نے حضرت بندہ نواز سے گزارش کی، یعنی یہاں سے کچھ خادم بھیجے، تحفے بھیجے، اور کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ دکن میں قیام فرمانے والے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ آپ گلبرگہ تشریف لائیں۔ اب وہاں بھی ایک واقعہ ہوا، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو یہ کہلا بھیجا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے تک آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تو پھر ہم آئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، مطلب کہاں رہیں گے، مطلب جو استقبال کرنے والا ہے، جو میزبان ہے، وہی نہیں رہے گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قادر اللہ کی ذات ہے، دوسرے عبد القادر ہے، قادر کوئی نہیں ہوتا، قادر مطلب قدرت والا پروردگار ہے، باقی سارے بندے اللہ والے ہوں، نبی ہوں، وہ عبد القادر ہے، قدرت والے رب کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی، میری حیات دراز ہونے کے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں کہ میں آج رات کے بعد کہوں گا۔ تو اگلے دن پھر بادشاہ کو کہلا بھیجے کہ ہم نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر دراز ہوگی۔ یہ کلمات حضرت بندہ نواز کے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسا فرمایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ راست نبی کو سناتا، اولیاء اللہ کے دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے اللہ کی طرف سے وہ الہام کہلاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بات نبیوں کے پاس آتی ہے اس کو وحی کہتے ہیں، قرآن وحی ہے۔ اولیاء کے پاس جو بات آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتے کے ذریعے صرف دل میں ڈالی جاتی ہے، کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، کوئی فرشتہ سنائی نہیں دیتا، آواز نہیں سناتا، دل میں جو بات آتی ہے۔ لیکن دل میں وہ جو بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے، اس بات کا ان کو یقین ہوتا ہے۔ اب وہ کیسا ہوتا ہم نہیں جان سکتے، ہم وہ سٹیج پہ آئیں گے، وہ درجے پہ آئیں گے تو معلوم ہوگا، لیکن اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو الہام کے ذریعے حضرت بندہ نواز کو بتایا گیا بادشاہ کی عمر دراز ہوگی۔ اس کے کہنے پہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ تشریف لائے۔ اب گلبرگہ کی جو راہ آپ دولت آباد سے لیے، مہاراشٹر میں راستے میں ایک مقام ہے بیڑ، غالباً اس وقت ایک ضلع ہے یا کوئی تعلقہ ہے، تو بیڑ نامی ایک مقام پر ایک بزرگ رہتے تھے، اس مقام سے تھوڑا آبادی سے دور انہوں نے ایک چھوٹا سا حجرہ اپنا بنا لیا تھا جس میں پتھر کی چوکڑیاں کہتے ہیں، تو پتھر کی چوکڑیاں چھت کے طور پہ لگائی گئی تھی، اور جو چوکھٹ تھی وہ چوکھٹ چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ کوئی آدمی جھک کے آ سکتا تھا، ٹھہر کے نہیں آ سکتا تھا، سر اٹھا کے نہیں آ سکتا تھا ان سے اگر کوئی ملنا چاہتا ہے۔ تو وہ حجرے میں، وہ کمرے میں آپ اکیلے رہتے تھے، وہ بزرگ، ان کا نام ہے حضرت صلاح الدین، اور ان کا لقب ہے شاہ کوچک۔ تو کوچک دراصل دہلیز کو کہتے ہیں یا چوکھٹ کو کہتے ہیں، چوکھٹ یا دہلیز، اس کو کوچک کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت بندہ نواز جب بیڑ سے گزر رہے تھے، آپ کو اس بات کی اطلاع ملی، کس طریقے سے؟ بصیرت کے طور پر، روحانی طور پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں کوئی اللہ والے رہتے ہیں، بزرگ ہیں۔ ان سے ملنے کے لیے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ راستہ بدل دیے اور ان کے پاس پہنچے۔ تو حاضرین پتہ چلا جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو پہچانتا ہے، ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے فارسی زبان کا مشہور محاورہ ہے، مقولہ ہے
ولی را ولی می شناست، یعنی اللہ کے ولی کو اللہ کے ولی ہی پہچانتے، دوسرے نہیں پہچان سکتے اولیاء کو. حقیقی ولی ہے نہیں ہے. بھئی اولیاء کا لباس پہننے والے بہت ہوتے، اولیاء کی شکل و صورت رکھنے والے بھی بہت ہوتے، اولیاء کا طور طریقہ اختیار کرنے والے بھی بہت ہوتے، مگر ولی ہونا الگ بات ہے. تو ولی کون ہے یہ ولی ہی پہچانتے ہیں. ولی را ولی می شناست. تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو محسوس ہوا، ان کی روحانیت نے، ان کی دل کی آنکھ نے دیکھا، روحانیت نے محسوس کیا یہاں کوئی اللہ والے ہیں. تو حاضرین، اب جیسے آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا کیسا ہوتا. آپ دیکھیے ایک اردو زبان کا بھی عربی کا بھی ایک محاورہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوا کوے کی جگہ بیٹھتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ بیٹھتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لو، جو انسان گناہ کا عادی ہے اس کو گناہ گار نہیں ملتے راستے میں. آپ غور کر کے دیکھ لو، ملنے والے بھی گناہ گار رہتے، دوستی بھی گناہ گاروں سے رہتی. شرابی ہے تو شرابیوں کے ساتھ رہتا، چور ہے تو چوروں کے ساتھ رہتا، زمین ہڑپ کرنے والا ہے تو زمینداروں کے ساتھ رہتا، زمینوں کے ہڑپ کر کے کاروبار کرنے والوں کے ساتھ رہتے. جو جیسا ہے ان کے ساتھ رہتا، کیونکہ راستہ اس کے ساتھ ملتا. تو اللہ والوں کو کون ملیں گے؟ اللہ والے ملتے، سیدھی سی بات ہے. چور چور کو پہچانتا، اللہ والے کو پہچانتے. برا برے کو پہچانتا تو اچھا اچھے کو پہچانے گا. اس میں کیا تعجب کی بات نہیں. حضرت کیسا پہچانے گا؟ ارے آپ کو نہیں آتا ہوگا بھائی، ان کو آیا. آپ کو نہیں آیا تو ان کو بھی نہیں آنا کیا؟ عجیب سی باتیں کرتے لوگ. نہیں ہم کو نہیں آتا، نا ہم کو نہیں معلوم، ان کو کیسا معلوم؟ بولے تم 10th نہیں پڑھے، دوسرا 10th پڑھ لیا، میں نہیں پڑھا تو ان کیسا پڑھا بولتے کیا؟ غلط ہے یہ سب باتیں. ہر ایک فن ہوتا ہے، ایک جوہر ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتی جس کو اللہ دینا ہے دیتا. محنت کرنے والے محنت سے حاصل کر لیتے. خیر، تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے، شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کے پاس جب گئے تو ان کے پاس آنے والے جھک کر آتے تھے. چوکھٹ چھوٹی تھی. اب وہ حضرت لوگوں کو جھکنے کے لیے چوکھٹ چھوٹی نہیں بنائے تھے، ان کے پاس اونچا کمرہ بنانے کو پیسے نہیں تھے، اس لیے چھوٹی چھت لگائے. غلط نہیں سمجھنا، کون سے بھی اچھے کام کو غلط نہیں سمجھنا. وہ دنیا کے لوگ تھے. اکبر اپنی چوکھٹ چھوٹی بنایا تھا اس کے پاس آنے کے لیے، دروازہ چھوٹا رکھا تھا. کیوں؟ جو میرے پاس آئے جھک کے آنا بول کے. اس کے پاس بدماشی تھی. اللہ والوں کے پاس دینداری ہوتی ہے، وہ نعوذ باللہ کوئی دنیا کے کام نہیں کرتے. تو ان کے پاس جو چوکھٹ چھوٹی تھی، آنے والے جھک کے آتے تھے. حضرت بندہ نواز جب قریب آ گئے تو حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ چوکھٹ جو چھوٹی تھی وہ اوپر ہو گئی، اور حضرت بندہ نواز اندر داخل ہوئے. مطلب چوکھٹ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ بندہ نواز جھکے. یہ دیکھ کر حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے. اور حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے. کیوں نہیں اٹھتے تھے؟ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. جو بندہ اللہ کے قریب ہوا کسی کے لیے کیوں اٹھے گا؟ بھائی آپ کام میں مصروف ہیں، آپ کے گود میں 10 سامان ہے، کوئی آگے تو اٹھتے. ویسے جن کے پاس بھی بوجھ ہے اللہ کی یاد کا، اللہ کے ذکر کا، سارا جسم رب کی نورانیت میں چھپا ہوا ہے، کیوں اٹھیں گے وہ؟ اس لیے نہیں اٹھتے تھے. گھمنڈی کے طور پر نہیں تھی معاذ اللہ. لیکن جب حضرت بندہ نواز آئے تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ایسے شان کے بزرگ ہیں. اس وقت نہ حضرت بندہ نواز شاہ کوچک کو جانتے تھے، شاہ کوچک نہ حضرت بندہ نواز کو جانتے تھے. پہلی ملاقات ہے، مگر ملاقات میں ہی ایک دوسرے کا مرتبہ جان لیے اور پہچان لیے. تب سے حضرت صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لقب شاہ کوچک ہو گیا. کوچک کا مطلب چوکھٹ، چوکھٹ والے حضرت. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بندہ نواز آ گئے تو چوکھٹ اونچی ہو گئی. اب یہاں پہ بھی آپ کو سوال پیدا ہو سکتا، چوکھٹ اچانک کیسے اونچی ہوتی؟ ایسا ہو سکتا کیا؟ حدیث پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو جس پتھر پر آپ کھڑے رہ کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے وہ پتھر خود بخود اوپر ہوتا تھا، خود بخود نیچے ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لینا چاہتے تو پتھر نیچے آ جاتا. لفٹ، اس وقت جو لفٹ ہے وہ کام کرتا تھا، پتھر نیچے آ جاتا. آپ پتھر اٹھا لیتے تو اوپر جاتا، سامنے رکھنا ہوتا تو سامنے جاتا، پیچھے آنا ہو تو پیچھے آتا. کوئی گیئر ویئر نہیں تھا کچھ بھی بدلنے کو. صرف ارادہ، نبی کا ارادہ سب سے بڑا محرک، تحریک کا کام کرنے والا نبی کا ارادہ. نبی نے ارادہ کیا، پتھر ادھر ہٹا ادھر ہٹا، نیچے آیا اوپر آیا.
تو پتہ چلا اللہ کے پیاروں کی صحبت میں رہ کر پتھر بھی باشعور ہوتے ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے، پتھروں کو شعور ملا۔ ہم کتنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، آج تک شعور نہیں آیا۔ وہ بزرگ کے پاس گئے، یہ درگاہ کو گئے، وہ درگاہ کو گئے، وہاں زیارت کرے، یہاں یہ کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، مگر سود خوری کی سود خوری جاری ہے، حرام خوری کی حرام خوری جاری ہے، گالی زبان سے ویسی ہی جاری ہے۔ پتھر سدھر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں سدھرتے؟ اس لیے کہ وہ بزرگ کی صحبت کا اثر پتھر پہ ہوا تھا، مگر وہ بزرگ کی صحبت کا اثر ہم پہ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم جیسے کہ ویسے۔ تو بزرگوں کے پاس گئے تو اثر لینے کے ارادے سے جانا کہ حضرت آپ کے دل پر اللہ نے جو نور داخل کیا، اپنی پہچان دی، اپنی محبت دی، وہ محبت دیجئے حضرت۔ میری دکان، میرا کپڑا، میرا فلاں، یہ زندگی اس میں چلی گئی، دکانداری چلتے رہتی، سب چلتے رہتا، دنیا میں اللہ کو پہچاننے کو آئے، وہ بزرگوں کے وسیلے سے ملتا، وہ حاصل کرنا۔ تو پتھر کو بھی شعور آ گیا۔ حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بندہ نواز ملاقات کیے، 3 دن ان کے پاس ٹھہرے۔ اب وہاں کوئی بریانی بننے والی نہیں تھی، شاہ کوچک خود آبادی چھوڑ کر یہ ویرانے میں آ کے بیٹھے تھے، انہوں کیا ضیافت کرتے؟ ان کے پاس یہ دنیا کی دولت یا دنیا کے کھانے کی ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، ان کے پاس روحانی دستر بچھتا تھا اور روحانی غذائیں رکھی جاتی تھی، اللہ کی معرفت کی غذا، رب کی محبت کی غذا، اللہ کی قربت کی غذا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لاکھوں رنگ، صبغت اللہ، قرآن جس کو کہا اللہ کا رنگ، وہ رنگ میں چڑھتے تھے۔ رنگ بولے تو یہ دنیا کے رنگا نہیں، لال پیلے ہرے نیلے اودے، وہ رب کی خالقیت کا ایک رنگ ہے، رزاقیت کا ایک رنگ ہے، رحمانیت کا ایک رنگ ہے، قہاریت کا ایک رنگ ہے، جباریت کا ایک رنگ ہے۔ اللہ کے جتنے صفات، اس کے اتنے اوصاف، اتنے اس کے تاثیر، اتنے اس کے رنگ۔ تو وہ رنگ جو ان کو ملے تھے شاہ کوچک کو، انہوں نے بندہ نواز کو بتائے، حضرت بندہ نواز کو جو ملے تھے شاہ کوچک کو بتائے۔ 3 دن تک ان کے درمیان روحانی علوم پر، علم تصوف پر گفتگو ہوتی رہی اور ایک دوسرے کا ساتھ چل کے وہ منزلیں طے کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت بندہ نواز واپس ہوئے۔ یہ بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سے ملا تو کیا کرتا؟ ارے وہ آپریشن ایسا کیسا کرے آپ، اس میں یہاں فالٹ ہوتا، اس کو کیسا صحیح کرے، کون سی دوا دیے۔ تو جیسے ڈاکٹر سے سیکھتا معلومات، تجربے، اللہ والے سے تجربے لیتے، تو وہ تجربوں کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، رب کی معرفت پانے کے لیے، حضور کی شان و عظمت جاننے کے لیے، حضور کی معرفت جاننے کے لیے۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور مہاراشٹر کے سرزمین سے گزرتے ہوئے ادھر گلبرگہ آنا چاہتے تھے۔ راستے میں ایک اور شہر تھا جس کا نام قندھار ہے، وہ قندھار شہر اندر واقع تھا، اس سے کچھ دور کے فاصلے پر بڑی سڑک سے حضرت گزر رہے تھے، ناندیڑ وغیرہ ہوتے ہوئے، وہاں سے جب جا رہے تھے قندھار شریف کی طرف آپ نے رخ کیا۔ قندھار یہ کون سا شہر ہے؟ مہاراشٹر کا ناندیڑ ضلع میں واقع ایک پرانا شہر، اتنا پرانا کہ وہاں کی سلطنت جو پرانی تھی 1300 سال پرانی سلطنت تھی، 1300 سال پرانی سلطنت۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے وہاں پہ ایک بزرگ تھے، وہ حضرت بندہ نواز کے والد محترم کے ہم زمانہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے تھے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر فرید الدین گنج شکر، تو حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حاجی سرور سید سعید الدین سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ، قندھار شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، تو حضرت بندہ نواز ان کی زیارت کے لیے قندھار آئے۔ تو پتہ چلا اللہ والے اللہ والوں سے زمین کے اوپر بھی ملتے ہیں، زمین کے اندر بھی ملتے ہیں، مطلب اللہ والے اللہ والوں کی ان کی زندگی میں بھی زیارت کرتے ہیں اور ان کے وصال کے بعد بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو آپ اب جو اہل اسلام مسلمان بزرگوں کی زیارت کرتے مزارات کی، لوگ بولتے بدعت ہے، شرک ہے، فلاح ہے، حضرت بندہ نواز کرے، اب آپ کون ہیں بولنے والے؟
اتنی بڑی شخصیت بزرگوں کی زیارت کرے تو آپ کو نہیں جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت فرمائے. آپ کس کو روکتے؟ آپ روکو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مزار کی زیارت کرتے تھے، جمعہ کے دن کرتے تھے. سال میں ایک مرتبہ جس دن جس صحابی کا وصال ہوا ان کے پاس زیارت کرتے تھے جا کے. مسند امام احمد کی، مستدرک حاکم کی حدیث شریف ہے. تو اللہ کے نبی جب زیارت کرے تو زیارت کرنا، مزارات پہ جانا گناہ کیسے ہوا بھائی؟ شرک کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ. کیا سرکار کی طرف برائی کی بات کریں گے آپ؟ کافر ہو جاتے، مومن نہیں رہتے. ہاں یہ اور بات ہے بھائی، مزارات پہ تماشے نہیں کرنا. آپ جا رہے ہیں درگاہ پہ، وہ سجدہ مار رہے ہیں. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا، کسی مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے. نہ مزار کو نہ زندہ کو. کوئی عالم ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی بھی ہو، ماں باپ بھی ہو، سجدہ کرنا حرام ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابہ نے عرض کیا حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا، کسی اور کو کرنا شرک ہے. جب سرکار نے منع فرمایا تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، اب مزارات پہ جا کے لوگ طواف کر رہے ہیں، حرام ہے. طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے، کعبے کے سوا کسی کا طواف کرنا جائز نہیں ہے. کعبے کو کعبہ سمجھ کے کوئی کرا تو مشرک ہو جاتا، کیونکہ کعبہ صرف اللہ کا گھر، اور اللہ نے فرمایا کعبے کا طواف کرنا. کسی اور چیز کو کعبہ سمجھ کے کرا تو، اس کے برخلاف کسی چیز کو مزار سمجھ کے کرا تو گناہ گار ہے. جیسے سجدہ کسی کو کرا اللہ سمجھ کے نعوذ باللہ تو مشرک، بندہ سمجھ کے کرا تو حرام. ویسے ہی یہاں پہ بھی وہی حکم ہے، نہ سجدہ کیا جا سکتا نہ طواف کیا جا سکتا، دونوں بھی درست نہیں ہے. ہاں البتہ آداب یہ ہے کہ جس مزار پہ گئے دور کھڑے ہونا، 4 قدم، فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ یاسین، جو یادیں پڑھیے ان کی خدمت میں ثواب کیجئے، ان کے وسیلے سے دعا کریے، واپس آ جائیے. یہ طریقہ ہے زیارت کرنے کا. اس کے سوا آپ جا کے وہاں پہ ڈوریاں باندھ رہے ہیں، لال ڈوری، پیلی ڈوری، مزار کے وہ اطراف کے چوکھنڈیوں کو باندھ دے رہے ہیں، خفلاں ڈال رہے ہیں. کہیں کو ڈال رہے ہیں بھائی؟ خفل گھر ہے کیا؟ گھر کی حفاظت کے لیے خفل ڈالتے ہیں، مزار پہ خفل کیوں ڈال رہے ہیں؟ نہیں، منت ہے. کہیں کی منت کرے تو خفل ڈالنا بول کے کون بولے؟ وہ صاحب مزار بولے کیا؟ کون بولے یہ بتائیے میرے کو؟ کوئی اللہ والے نہیں بولے، سب جھوٹے ڈھکوسلے باتیں ہیں یہ سب. یہ دھاگے بننا، یہ ناڑے بننا، حال ٹکٹاں لے جا کے لگا رہے ہیں. اب امتحانات آ رہے ہیں، دیکھو آئے چلے گئے شاید، جو درگاہ پہ دیکھو حال ٹکٹ وہاں کیوں لگا رہا میرے بھائی؟ کتاب پڑھ کامیاب ہوتا. ہاں ان کے پاس جا کے دعا کرو، اے اللہ یہ تیرے بندے کے وسیلے سے مجھے آسانی عطا فرما، یہ دعا کرو. آپ کر سکتے بالکل، مگر وہاں حال ٹکٹ لگانے کا کیا مطلب؟ یہ سب جاہلانہ کام ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں برکت کے لیے ایک اور بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ زائد ہے. برکت کے لیے آپ اپنا ہال ٹکٹ مزار کے پاس رکھ کے دعا کر کے لے کے آ سکتے ہیں، برکت آتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ بولیں گے کہاں سے آتی ہے؟ حدیث شریف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، قیام فرما ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر کو ہاتھ لگا کے چومتے تھے. سرکار کے قدم جس جگہ ٹھہرے وہ ممبر کو حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے شہزادے صحابی، وہ ہاتھ لگا کے چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ برکت لینے کے لیے. اظہار کیا انہوں نے میں برکت کے لیے کرتا ہوں. تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ لٹکانا، ڈوریاں باندھنا، خفلاں باندھنا، یہ سب بیکار کام ہے. کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، مزار سے کوئی تعلق نہیں، درگاہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے بنا لی ہے بعد میں، اس کو اہل سنت سے نہیں جوڑنا، ایسا جوڑ کے اہل سنت کو بدنام کر دے رہے ہیں. اب جو غیر ہیں دوسرے مذہب کے لوگ یہ چیزیں دیکھ کے تماشا بناتے. اسلام کے طریقے کے مطابق آپ کام کرو، زیارت کرو، فاتحہ دو، جو کر رہے ہیں کرو. طریقہ جو اسلام بتایا سب مانتے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا. جاہلانہ طریقے کرے تو لوگ انکار کرتے. خیر، تو حاضرین اکرام، حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے خندار شریف کو آئے. وہاں پر حضرت حاجی سرور رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، جن کا وصال ہوا تھا 50 سال پہلے، آپ کا وصال ہو چکا تھا. ان کے مزار کی زیارت کے لیے آئے. 9 کوس یعنی تقریباً 14-15 غالباً کلومیٹر دوری پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سواری سے اتر گئے، پیدل چلنے لگے. جب آپ کے آستانے اور درگاہ کے قریب آئے تو پنجوں پہ چلنے لگے، پاؤں پورا زمین پہ نہیں رکھے. حضرت بندہ نواز زیارت کر کے واپس ہوئے. واپس ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضرت یہ
عجیب سا مسئلہ ہم نے دیکھا، اب تک ہم نے آپ کو کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا. تو ارشاد فرمایا کہ میں جب سواری سے اترا تو دیکھا دراصل حضرت مخدوم سرور مخدوم کے آستانے کے اطراف میں فرشتوں کا ہجوم ہے. تو فرشتوں کی کثرت دیکھ کے میں بھی تعظیماً اتر گیا حضرت کی تعظیم کے لیے. پھر جب میں قریب گیا تو اتنی مخلوق خدا تھی جو عام لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہی تھی. اگر میں قدم زمین پہ رکھتا تو ان کے پاؤں سے میرا پاؤں ٹکرانے کا ڈر تھا، تو اس لیے میں نے قدم بھی پورے نہیں جمائے، پنجوں کے بل چلتا ہوا ان کے آستانے پہ گیا. تو حضرت سرور مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت حضرت بندہ نواز نے کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا نظر آتا کیا، ایسا ہوتا کیا؟ حاضرین، دنیا میں صرف آپ نہیں ہیں، مطلب صرف انسان نہیں ہے دنیا میں، 18,000 عالم بنائے اللہ تعالیٰ. 18,000 عالموں میں بے شمار مخلوقات، ان میں سے ایک مخلوق ہے رجال الغیب. رجال الغیب انسان بھی ہوتے ہیں، غیر انسان بھی ہوتے ہیں. بہت ہم کی لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر فرمایا. رجال الغیب بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، لمحے میں مشرق سے مغرب تک جا سکتے ہیں. تو ویسی مخلوقات وہاں موجود تھی جو ان کو نظر آئی. اب بولیں گے آپ نے ہم کو کبھی نظر نہیں آیا، تو اندھے کو نظر نہیں آتا. ایک بات یاد رکھ لیجیے، ہم نہیں دیکھے کبھی تو اندھوں کو نظر نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے. ان کی آنکھ تھی، ان کو نظر آیا. ہم اندھے ہیں، ہم کو یہی نظر آتا. ایک آدمی اینک جس کو آئی، اینک ہٹا دیو تو اس کو حروف نظر نہیں آتے. ان کہاں فرشتوں کو دیکھنے کی باتیں کر رہا بھائی. خود کو نظر نہیں آیا تو دوسروں کو نہیں آتا، نہیں سمجھنا. آپ کو 1 کلومیٹر پیدل چلنا نہیں آتا، ایک آدمی 2 کلومیٹر روزانہ دوڑتا، ایسا کیسا دوڑتا، میرے کو نہیں آتا بولتے کیا؟ نہیں بولتے. ویسے جہاں یہاں نہیں بولتے وہاں پہ بھی نہیں بولنا. وہ اللہ والوں کے معاملات ہیں اور ایسا ہوا ہے، ہوتا ہے. جنگ بدر میں صحابہ کرام کو فرشتے نظر آئے تھے، حدیث شریف ہے. مطلب انسان کو غیبی مخلوق نظر آتی ہے، یہ ثابت ہوتا ہے. میں ہواؤں میں نہیں اڑا رہا ہوں باتیں. ایک لاجک کی بات بھی سمجھنا، ایک دلیل بھی سمجھنا، دونوں کو سمجھیے. خیر، تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس زیارت کر کے واپس ہوئے. وہاں سے آپ الند کے راستے سے گلبرگہ میں تشریف لائے. الند میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے ان کے مرید تو نہیں تھے مگر مرید کے جیسے تھے، حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ. اب علاء الدین نام کے 2 بزرگوں کا نام آپ نے سنا. ایک گوالیار میں تھے جو آپ کے مرید اور خلیفہ تھے، دوسرے حضرت علاء الدین انصاری. تو یہ کون علاء الدین ہے نہیں معلوم، مگر اتنی بات تو ہے کہ وہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے. رات میں جب حضرت بندہ نواز آرام فرماتے تو یہ علاء الدین نامی بزرگ، چاہے وہ گوالیاری ہوں یا الندی ہوں، جو بھی ہوں، علاء الدین نامی جو بزرگ تھے حضرت بندہ نواز کے پاؤں کو اپنا چہرہ لگا کے سوتے تھے. مطلب حضرت اس طرح لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی لیٹ جاتے، اپنا چہرہ بندہ نواز کے پاؤں کو لگا کے سو جاتے تھے. آپ جب جاگتے تو ڈانٹتے، فرماتے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے کہ لا یعلم الجوہر الا الجوہری، یعنی جوہری ہی ہیرے کو پہچانتا ہے، ہر کوئی ہیرے کو نہیں جانتا. یہ کہہ کے وہ چلے جاتے تھے. اتنی قدر کرتے تھے حضرت بندہ نواز کے لوگ، اور واقعتاً ویسی شخصیت ہے. آپ کیا جانیں گے ان کے بارے میں، حالات تو پتہ چل رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا عوالم دیکھ لیتے تھے اور کیسی مخلوقات آپ کو دیکھ لیتی تھی. خیر، تو حضرت علاء الدین الندی انصاری رحمۃ اللہ علیہ نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے. جب آپ مرید بنے تو چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں علاء الدین، آپ مجھ سے استفادہ نہیں کر سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، عمر میری زیادہ ہو چکی ہے. آپ اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو بندہ نواز سید محمد گیسو دراز کی صحبت میں رہو. تو وہ علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ الند میں پہلے ہی آ چکے تھے، اور ان کا مقام ایسا تھا، حضرت بندہ نواز بچپن میں حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بندہ نواز کی والدہ ماجدہ حضرت علاء الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ نواز کے ساتھ میں ایک برتن میں کھانا کھلاتی تھی. اس لیے ان کا لقب لاڑلے مشائخ ہے. علاء الدین انصاری نام ہے، لاڑلے مشائخ لقب اس لیے کہ حضرت بندہ نواز کی والدہ ماجدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی. جس برتن میں حضرت بندہ نواز کو کھلاتی تھی اسی برتن سے ان کو بھی کھلاتی تھی. تو وہ دہلی میں تھے اس وقت پہلے، مگر یہاں آ گئے تھے. تو حضرت بندہ نواز ان سے ملاقات کرتے ہوئے، ان کی زیارت کرتے ہوئے پھر گلبرگہ شہر میں داخل ہوئے. گلبرگہ شہر میں الند کے راستے سے جب آپ داخل ہوں گے تو سیدھے جانب اندر ایک بڑی چوٹی ہے،
ایک ٹیلا ہے مٹی کا، ایک چھوٹا سا پہاڑ سمجھ لیجئے، وہاں پہ ایک بزرگ اللہ کے ذکر میں تھے۔ گلبرگہ کے کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا وہاں کوئی بزرگ ہے۔ حضرت بندہ نواز اندر داخل ہونے سے پہلے حضرت آ رہے ہیں یہ سب کو معلوم تھا، استقبال میں لوگ موجود تھے، راستے میں بھی ساتھ ہو رہے تھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ یہاں ٹیلے پر کوئی بزرگ رہتے ہیں تو حضرت بندہ نواز وہ بزرگ کے پاس گئے، وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا جسم زمین سے چسپاں ہو گیا تھا، چپک گیا تھا۔ 2 گھنٹے تک حضرت بندہ نواز کھڑے رہے، ان کو ہوش نہیں آیا، استغراق میں تھے، رب کی یاد میں تھے۔ وہ کیسا رہتے ہیں؟ اپن جیسے غراٹے لے کے سوتے رہے، کیسا رہتے؟ کوئی اٹھائے بھی تو نہیں اٹھتے، وہ اللہ کی یاد میں ویسے مستغرق ہو جاتے۔ سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں، ہم غفلت میں سوتے، انہوں اللہ کی یاد میں بے خود ہوتے۔ ہم سوتے مگر وہ بے خود ہوتے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس طرح رب کی یاد میں، اس کے ذکر میں مصروف تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ان کو احساس ہوا کہ کوئی بزرگ آئے ہیں تو فوراً اٹھ گئے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کی جلد زمین سے جسم سے ہٹ گئی، چر گئی اور زمین سے چسپاں ہو گئی، خون نکلا۔ اب یہاں 2 قول ہے، جو خون نکلا تھا وہ 1 تولے کے مقدار میں تھا، اس لیے رکن الدین تولہ نام ہو گیا، اور ایک قول یہ بتایا گیا کہ حضرت بندہ نواز نے ان کو 2 جیتل پیسے دیے۔ اس زمانے میں پیسے کو جیتل بولتے تھے، جیسے آج کرنسی یا ریال، ڈالر، جو بھی نام بھی دیتے ہیں، اس زمانے میں جیتل کہتے تھے۔ جیتل کیا ہوتا تھا؟ تقریباً 1.5 گرام کی مقدار، سونا یا چاندی کی مقدار کا اس کی قیمت کا ہوتا تھا 1 جیتل، لیکن اس کا وزن 2 تولے کا ہوتا تھا۔ تو 2 جیتل تولے حضرت بندہ نواز نے ان کو تحفے میں دی، اس لیے ان کا نام تولہ ہو گیا، کیونکہ تولے کی مقدار میں دیے تھے اس لیے تولہ ہو گیا۔ حضرت کا نام ہے سید محمد یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ دکن میں سب سے پہلے تشریف لانے والی شخصیت حضرت رکن الدین تولہ رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کی اولاد میں سے، غوث پاک کے شہزادے، پہلے شہزادے جو دکن کو آئے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں پہلے آنے والی شخصیت حضرت رکن الدین تولہ جو غوث پاک کی اولاد میں سے ہے۔ بعد میں اولیاء اللہ آئے، وہ پچھلے 400 ساڑھے 300 سال پہلے کے اولیاء اکرام ہیں جو حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے آئے۔ خیر، تو حاضرین، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی گفتگو ہوئی، راز کی باتیں ہوئی، اللہ کی وحدانیت کی باتیں ہوئی۔ پھر وہاں سے ادھر تشریف لائے اور اندر جب داخل ہوئے، اور ایک مزار وہاں پر موجود ہے، ان کا نام رکن الدین ہے۔ حضرت رکن الدین تولہ کا نام یوسف، سید یوسف قادری، لیکن لقب رکن الدین۔ اور ایک بزرگ ہے ان کا نام رکن الدین ہے مگر لقب سراج الدین، حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ دکن کے نام سے مشہور ہے، شیخ روضہ حضرت کا روزے کو کہتے ہیں۔ تو شیخ روضہ کے بزرگ حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ بندہ نواز کے آنے سے 22 سال پہلے اپنے مریدین کو بلایا، فرمایا عمدہ چاول بہترین دال لاؤ۔ تو چاول دال لائی گئی، حضرت نے اس کی ایک بہترین کھچڑی بنائی۔ روایت میں لکھا جاتا ہے، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کو تاریخ قندھار، مشاہیر قندھار، پنج گنج، دکن کے اولیاء پر لکھی گئی کتابیں، سیر گلبرگہ اور گلزار آصفیہ، محبوب ذی المنن، یہ ساری کتابوں کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ مطلب ہواؤں کی باتیں نہیں، اس سے سنے اس سے سنے، سنی ہوئی باتیں نہیں، پڑھی ہوئی باتیں، پڑھے ہوئے واقعات ہیں۔ تو حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کھچڑی بنائی اپنے دست پاک سے، سحنک بولتے، سحنک مطلب مٹی کے کنڈے، تو بڑے کنڈے 2 منگوائے، ایک میں کھچڑی ڈالی، اس طرح چوٹی نما بنائی، اتنی اونچی، 5 سیر کی کھچڑی آپ نے بنائی تھی۔ غالباً پچھلے زمانے میں جو سیر ہوتا تھا وہ آج کے 1.5 کلو کا ہوتا ہے، لگ بھگ 1.5 یا 2 کے درمیان۔ تو 5 سیر کی کھچڑی آپ نے بنائی، دوسرا کنڈا اس پہ رکھ کے بند کر دیا، آپ کی جو الماری تھی حجرے میں وہ اس میں رکھ کر بند کر دیا، قفل ڈال دیا، اور فرمایا چابی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، میرے بعد ایک بزرگ آئیں گے، سید محمد نام ان کا ہوگا، تو ان کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ اور اپنے پوترے سے فرمایا، اپنے شہزادے سے نہیں، اپنے پوترے سے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو کہہ دینا وہ میرے مہمان ہیں، میں نے ان کے لیے 4 تحفے رکھے۔ مہمان آتا ہے تو کھانا پیش کیا جاتا ہے، میں نے کھچڑی بنا کے رکھی۔ مہمان آتا ہے تو اس کے ذکر کے لیے عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، میں نے تسبیح ساتھ میں رکھی۔ مہمان آتا ہے تو اس کے لیے رہائش کا مقام متعین کیا جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ گلبرگہ کے
مشرق کی جانب میں رہیے، میں مغرب میں ہوں، یعنی جہاں آپ کا مزار ہے آپ مشرق کی طرف رہیے، بندہ نواز کا آپ جو مزار ہے وہ گلبرگہ کا مشرقی جانب ہے۔ تو اس طرح حضرت بندہ نواز کے لیے پھر انہوں نے 11 روپے تحفے رکھے، 11 روپے، فرمایا آدمی کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ تو آپ وصال سے پہلے جان گئے تھے کہ کون گلبرگہ میں آنے والے، حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے وصال کے بعد سید محمد نام کے کئی بزرگ آئے، کسی کے لیے خفل نہیں کھلا، حضرت بندہ نواز آئے، ہاتھ لگائے، خفل کھل گیا۔ جب وہ کھانا نکالا گیا تو تر و تازہ گرم تھا، 22 سال پہلے جیسے رکھا گیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب جن کو نہیں معلوم وہ لوگ بولتے یہ کیا کہانی ہے، وہی ان کو تو وہی سمجھ میں آتا۔ آپ قرآن شریف کی آیت پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا وصال ہوا، انہوں نے دعا کی تھی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو زندہ کیسا رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ توشہ تھا کھانے کا، اور ایک گدھا تھا جس پہ آپ سوار تھے، حمار۔ 100 سال اللہ نے ان کو وصال دے دیا، روح نکال لی۔ 100 سال کے بعد جب ان کو دوبارہ روح ڈالی، زندہ ہو گئے، تو دیکھا جو سواری آپ کی تھی وہ سواری گل گئی ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، مگر جو کھانا توشے دانی میں آپ کے تھا وہ تر و تازہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، اترا بھی نہیں، میں اپنی زبان میں، دکن کی زبان میں بول رہا ہوں، خراب نہیں ہوا، کھانا خراب نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ میں لم یتسنہ، ہماری زبان میں اترا بھی نہیں۔ تو پتہ چلا بزرگوں کی صحبت میں رہے، رب کی قدرت سے کھانا بھی نہیں اترتا۔ وہی پکانے والے ان کے ہاتھ تھے جو ہاتھ قرآن چھوتے تھے، اور آج پکانے والے وہ ہاتھ ہیں جو کسی پہ ہاتھ اٹھتے ہیں، زبان وہ ہے جو کسی کو گالی دیتی ہے۔ ان کے اور ہمارے درمیان میں فرق نہیں ہے۔ پدی کہاں، پدی کا شوربہ کہاں؟ ہم پدی رہ کے شیر کی باتیں کر رہے ہیں، شیروں کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کا ثبوت دیتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوا ہے، کیا تعجب کی بات ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، اب بھی یقین نہیں آتا، ایک کھانا فریج کے باہر رکھیے، ایک کھانا فریج کے اندر رکھیے۔ جو کھانا آپ باہر رکھے 2 وقت کے بعد اتر جاتا، رات گزر گئی یا دن کا وقت گزر گیا اتر گیا۔ فریج کا کھانا 4-5 دن تک رہتا، کیسا رہ رہا بھائی؟ جس قدرت نے آب و ہوا فریج کے اندر کی بدلی، وہی قدرت نے اس وقت آب و ہوا بدلی، کیا تعجب کی بات ہے؟ نہیں، انسان بنائے سو فریج میں ہو سکتا بھائی، اللہ ولی سے نہیں ہو سکتا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں نا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، اور کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب کافر بنایا تو کھانا اچھا رہ سکتا، اللہ والے بنائے تو نہیں رہ سکتا۔ اتنا ایمان ہے اللہ پر، اتنا ہی ایمان ہے اللہ پہ، تعجب کی بات ہے۔ خیر، تو حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جن بزرگوں سے ملاقات کی، گلبرگہ شریف میں اور ایک بزرگ ہے، شیخ روضہ کے بالکل سامنے کی جانب اندر عیدگاہ کی طرف، حضرت سعد الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سعد الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندہ نواز سے پہلے کے، ان کا وصال پہلے ہوا تھا، مگر ان کی عمر شاید کم تھی۔ خیر، تو حضرت سعد الدین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے ہر جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد حضرت بندہ نواز جاتے تھے، ان کی زیارت کر کے آتے تھے۔ یہ بھی حضرت بندہ نواز کا دکن میں آنے کے بعد گلبرگہ کا معمول رہا ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت گلبرگہ شریف میں، حضرت سید حسام الدین تیغ برہنہ رحمۃ اللہ علیہ، سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ جیسے حیدرآباد میں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، قدیم، گلبرگہ میں بھی قدیم بزرگوں میں ہے، تالاب کے کنارے حضرت کا مزار، حضرت حسام الدین تیغ برہنہ، ایسے جلالی بزرگ تھے، ان کے مزار پہ بھی کوئی بے ادبی کرتا تو مزار کے اندر سے تلوار نکلتی تھی، اس لیے تیغ برہنہ لقب ہے حضرت کا۔ تیغ مطلب تلوار، برہنہ ننگی تلوار، نیام سے نکلی ہوئی تلوار، ایسے جلالی بزرگ۔ اب ہم لوگاں کمزور ہیں نا، اس لیے اب نہیں ہے جلال، وہ پہلے لوگاں تھے برداشت کر سکتے تھے، ان پہ جلال نکلا، ہم وہ قابل نہیں ہیں۔ خیر، تو ان کی زیارت کے لیے بھی حضرت بندہ نواز تشریف لے جاتے تھے۔ اور حاضرین، گلبرگہ شریف سے اور آگے اگر آپ ادھر سے رائچور کی روڈ پہ آئیں گے شاہپور کی طرف، تو اندر کے علاقے میں ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ تھا سگر، اس علاقے کو کہتے ہیں کربلائے ثانی، کیونکہ وہاں جو بزرگ ہیں حضرت صوفی سرمست فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بندہ نواز سے پہلے تشریف لائے تھے یہاں پر، انہوں نے دین کے دشمنوں سے جنگ کی تھی، اور غالباً 1400 یا اس سے بڑھ کے شہید حضرات ہوئے تھے۔
تو حضرت صوفی سرمس رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے بھی حضرت بندہ نواز آتے تھے، اور جب آتے تھے تو بیل بنڈی میں گلاب لے کے آتے تھے، بیل بنڈی میں پر گلاب لے کے آتے تھے، ایک ایک مزار پہ ایک ایک پھول رکھتے تھے، تو سارے مزار پہ وہ پھول کافی ہو جاتے تھے، اتنے وہاں پہ مزار ہیں شہداء کے، ان کی زیارت کے لیے بھی حضرت بندہ نواز آتے تھے۔ صوفی سرمس رحمۃ اللہ علیہ سگر شریف میں جن کا مزار ہے، اور وہاں شاہپور کے قریب اور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے گوگی شریف، حضرت سید جلال الدین چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت بندہ نواز کے بعد کے بزرگ۔ حضرت بندہ نواز محفل میں موجود ہیں اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو آسمان کی طرف دیکھے چاند نکلا، 14ویں کا چاند بڑی تابناکی سے چمک رہا تھا، تو اس کو دیکھ کر حضرت بندہ نواز نے فرمایا چاند کو دیکھ کر کہ چندہ نکل گیا، بس اتنا فرمایا۔ لکھا جاتا ہے تاریخ میں اس وقت حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے، حضرت بندہ نواز چاند کو دیکھ کے فرمائے چندہ نکلا۔ حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بندہ نواز نے پیدا ہوتے ہی چندہ کہا، اس لیے ان کا لقب چندہ حسینی مشہور ہوا۔ تو یہ روحانی کیفیت کے بزرگ ہیں۔ پیر کے دن حضرت کا عرس پاک ہے، اتوار کے دن سندل وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ یہ ساری باتیں سننے کے بعد جیسے اللہ والے پاک زندگی گزارے، کیا مقام ہوگا کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے تو معلوم ہو رہا، مزار کے اندر کون ہے معلوم ہو رہا، کس کے مزار پہ فرشتے آ رہے ہیں، رجال الغیب آ رہے ہیں وہ معلوم ہو رہا، اتنا بڑا مقام۔ تو یہ مقام ملا کیسے؟ اللہ کے نبی کے دین اور شریعت پر چلنے سے۔ حضرت بندہ نواز کی آپ سیرت پڑھیے، صبح سے شام تک کیا کرتے تھے 10 پیج میں لکھا ہوا ہے۔ تہجد میں اٹھتے یہ کرتے، پھر یہ کرتے، پھر یہ کرتے، کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، دعا پڑھتے، قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، کتاب پڑھتے، بخاری پڑھاتے، خدوری پڑھاتے، ہدایہ پڑھاتے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کرتے تھے حضرت؟ صبح سے شام تک پڑھتے پڑھاتے تھے۔ یہ زندگی اللہ والوں کی۔ بندہ نواز کاروبار کرے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، بندہ نواز پیسے کمائے نہیں ملتے، بندہ نواز کیا کرے؟ نماز پڑھے، بندہ نواز قرآن سنے، بندہ نواز قرآن پڑھے، بندہ نواز لوگوں کو دعا پڑھے، بندہ نواز کتاب پڑھائے، مولوی کورس پڑھائے، لوگوں کو علماء بنائے۔ اب کتنے بڑے عالم تھے آپ کو معلوم ہے؟ 105 سال کی عمر میں حضرت بندہ نواز نے 105 کتابیں لکھی، اور تقریباً آدھی سے کچھ کم کتابیں دکن میں لکھی، یہاں آ کر لکھے۔ 105 کتابوں میں سے حاضرین 100 کتابیں تو ایسی ہیں کہ اس وقت کے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے، اس وقت کے بڑے ماہر علماء بھی وہ 100 کتابیں نہیں سمجھ سکتے۔ 5 کتابیں سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس پہ بھی سر پھوڑنا پڑتا، ایسا یوں پڑھتے سمجھ میں نہیں آتی ہے، سن القرآن کے جیسا، ایک ایک عبارت کو 2 2 4 4 5 5 بار پڑھے تو جب سمجھ میں آتا، ہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا علم، علم کا سمندر، علم کا پہاڑ، علم کا شہر، علم کا آسمان، آپ جو بولتے بولیے، وہ شخصیت ہے حضرت بندہ نواز۔ اولیاء کرام نے علم چھوڑا ہے دنیا میں، علم، اور آج ہم علم سے اتنے دور ہیں۔ اب ہم کو اللہ والوں سے کیا مطلب؟ اللہ والے بولے تو ہم کیا کرنا؟ مزار پہ جانا، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، اگربتی خریدنا، مٹھائی خریدنا، اتنا ہی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت بندہ نواز کی کتابیں ہیں، ایک کتاب تو پڑھے آج تک، ایک کتاب کا ایک ورق تو پڑھے۔ حضرت بندہ نواز کی اتنی کتابیں ہیں، وہ کتابیں کہیں چھپوائے، کہیں چھپوائی جائے سے داخل کرے، ہدیہ دیے کچھ، چلیے کتاب چھپ رہی ہے میں بھی اپنی طرف سے کچھ کر دیتا ہوں، میری طرف سے ایک پیج چھپ جائے چلی، وہ کچھ آتا جاتا نہیں۔ علم سے ہم دور، وہ علم کا شہر، یہ کیسے تال میل ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے بزرگان دین نے جو علم پھیلایا ہے وہ علم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کام کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے۔ علم رہے گا اسلام رہے گا، علم ختم ہو گیا اسلام ختم۔ سرکار نے فرمایا اسلام عمارت ہے، علم ستون ہے، ستون گر گیا عمارت گر گئی۔ اسلام کو باقی رکھنا ہے تو علم کو باقی رکھیے، دین کے علم کو باقی رکھیے۔ بس یہ چند باتیں تھیں حضرت بندہ نواز کے متعلق۔ اللہ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو معرفت اور اپنی قربت محبت عطا فرمائی، اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی منتقل فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔